سنت کی عملی تطبیق کو دیکھنا ضروری ہے، خصوصاً ایک ایسے دور میں جس میں قرآن کی آیات کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے معنی بتانے والے کئی ہو جائیں اور ہر ایک اس کا الگ مطلب بتانے لگے۔ ایسے دور میں اختلاف سے نکلنے کے لیے، نجات پانے کے لیے اور دین کا صحیح فہم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ ان آیات و احادیث کے معنی سلف نے کیا دیے ہیں، اور سلف سے مراد بنیادی طور پر صحابہ ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایمان اور ہدایت کا پیمانہ ان کو قرار دیا، جن کے بارے میں بتایا کہ یہ پیمانہ ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ یعنی یہود و نصارہ ویسا ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور ہدایت کا پیمانہ صحابہ ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے اس عقیدے کو اپنائیں جو صحابہ کا تھا تو آدمی ہدایت یافتہ ہوگا۔ تو ایمان سے بڑھ کے تو دین میں کوئی چیز ہے نہیں، اس کے بغیر اعمال بھی برباد ہیں۔ تو جب ایمان میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو پیمانہ بنایا تو باقی دین اپنے آپ اس کے تابع ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین کو سمجھنے کے لیے اسی اصول کو اپنائیں جو صحابہ کا تھا، پھر وہ لوگ جو ان کے نقش قدم پر چلے، ان کے طرز پر، ان کے طریقے پر چلے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ مسلمان حاکم کے خلاف خروج اور بغاوت اور اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا، یہ چیز سلف کا منہج نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ آج اس کی بات کو ہم آگے لیتے ہوئے اس کے نتائج اور مزید اس سے متعلق کہ غیر مسلموں کے تعلق سے مسلمانوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اگر مسلمان کسی غیر مسلم حکومت میں رہتے ہیں یا داخل ہوتے ہیں، باہر سے آتے ہیں، اس میں تو کیا کرنا چاہیے، کیا وہ اس کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے بارے میں ایک لمبی حدیث بیان کی ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس میں آپ نے بتایا کہ مسلمان مختلف احزاب میں تقسیم ہو جائیں گے، کئی گروہ ہو جائیں گے مسلمانوں کے۔ اس وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کہا کہ کیف اصنع یا رسول اللہ، اس فتنے کے اختلاف کے دور میں میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ان ادرکت ذلک، یعنی کہا کہ ان ادرکت ذلک، اگر میں یہ فتنے کا دور پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تسمع وتطیع للامیر، مسلمانوں کا جو امیر ہے، امیر المؤمنین ہے، حاکم ہے، تو اس کی سن اور اس کی مان، اس کی بات، اس کا حکم سن اور اس کی فرما برداری کر۔ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، چاہے تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے جائیں، تیرا مال چھینا جائے، پھر بھی تو اس کی بات سن اور اس کی فرما برداری کر رہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الامارہ میں۔ ابو داؤد کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا فَإِن كَانَ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ، اگر زمین میں اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ مقرر ہو، جَلَدَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ فَالْزَمْهُ، چاہے وہ حاکم، وہ خلیفہ، وہ مسلمانوں کا امیر تیری پیٹھ پر کوڑے برسائے، تیرا مال چھین لے، پھر بھی تو اس سے چمٹا رہ، اس سے جڑا رہ، اس سے ہٹ کے خروج مت کر۔ وَإِلَّا قُمْتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جَدْلِ شَجَرَةٍ، اور اگر یہ نہ ہو، حاکم بھی نہیں مسلمانوں کا، تو پھر تو کیا کر، تیرے بس میں ہو تو کسی پیڑ کی جڑ پکڑ کے اس کو چباتا رہے۔ تو یہاں پر یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ اگر مسلمانوں کا حاکم موجود ہے اور وہ ظالم ہے،
تب بھی اس کے خلاف خروج نہیں کر سکتے ہیں۔ عام ذہن کیا ہے، اگر حاکم اچھا ہے تو ٹھیک، اگر وہ ظالم ہے، اگر اس میں بگاڑ ہے، اس میں کوئی خرابی ہے، تو پھر ہم کو اس کو ہٹا کے دوسرے کو لانا چاہیے۔ اب اس کو ہٹو بولے تو ہٹنے والا تو ہے نہیں، تو کیا کرو، اس کے خلاف خفیہ یا ظاہراً یا چھپ کے اس سے یعنی اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اس کے خلاف مظاہرات کرنا یا خفیہ طور پر اس کے خلاف کچھ ایسی سازش رچنا کہ لوگ اس کے خلاف ہو جائیں، اس کا تختہ پلٹ دیا جائے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں صحیح نہیں ہیں۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر وہ تیری پیٹھ پہ کوڑے برسائے، جسمانی تکلیف دے، یا تیرا مال چھین لے، مالی ظلم کرے، ظلم کی دونوں بھی صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں تو اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا ہے۔ فلزم ہو، اس سے جڑا رہے، الگ مت ہو، خروج مت کر، بغاوت مت کر، ریولوشن کی کوشش مت کر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اسلامی اصول ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد نے روایت کی، امام ابو داؤد نے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے 1791 پر اور اسی طرح سے 2739 پر اس کو حسن کہا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی کہ خروج جائز نہیں ہے۔ مسلمان حاکم کے خلاف خروج اس کو کہتے ہیں، اس کے خلاف باہر نکلنا، اس کی اطاعت سے نکل جانا۔ ابو حارث کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ فی امر کان حدث ببغداد۔ ابو حارث کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے، یہ امام احمد ابن حنبل ہیں، بغداد میں جو فتنہ اٹھا تھا میں نے اس کے تعلق سے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا۔ وہم قوم بالخروج، اور ایک طبقہ تھا مسلمانوں کا، اس نے حاکم کے خلاف خروج کا ارادہ کر لیا تھا، ہم تو بغاوت کریں گے۔ فقلت یا ابا عبداللہ، میں نے کہا اے ابو عبداللہ، ما تقول فی الخروج ما هؤلاء القوم، کہا کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خروج کا ارادہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر حاکم کے خلاف بغاوت کرنے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، امام احمد نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہے، انکار کیا انہوں نے، اس کو پسند نہیں کیا۔ وَجَعْلَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ الدِّمَاء الدِّمَاء، امام احمد ابن حنبل کیا کہنے لگے؟ سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں لوگ، خون 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 بہے گا، خون بہے گا، الدماء الدماء، لا ارى ذلك ولا آمر به، میرے نزدیک بالکل یہ مناسب نہیں ہے اور نہ میں ایسا کرنے کا حکم دیتا ہوں، مجھے صحیح نہیں لگ رہا ہے، لا ارى ذلك، مجھے صحیح نہیں لگتا، میری رائے یہ نہیں ہے کہ ایسا کیا جائے، اور ولا آمر به، اور میں نہیں کہتا کہ ایسا کرنا چاہیے، میرا کہنا نہیں ہے ایسا۔ الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، یہ بہت پیارا جملہ ہے، کہا کہ جس حالت میں آج ہم لوگ ہیں اس پر صبر کرنا یہ بہتر ہے، فتنے سے زیادہ بہتر ہے۔ الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، جان و مال کی تباہی ہو، فتنے کا دور پیدا ہو جائے، ایسے حالات آئیں، بگاڑ کے حالات آ جائیں، ایسے حالات سے بہتر ہیں جس میں ہم ہیں اور اس پر ہم صبر کر لیں۔ یُسْفَكُ فِيهَا الدِّمَاء، ایسا دور جس میں خون بہایا جائے، وَيُسْتَبَاحُ فِيهَا الْأَمْوَالِ، جس میں لوگوں کے مال مباح ہو جائیں، کوئی چاہے جس کا مال لوٹے، وَيُنْتَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمِ، اور جس میں عورتوں کی عزتیں پامال ہوں، ان کی عصمت دری ہو۔ اَمَا عَلِمْتَ مَا كَانَ النَّاسُ فِيهِ، یعنی ایام الفتنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ایام فتنہ میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ قلت والناس اليوم الیس هم فی فتنة یا ابا عبداللہ، کہا کہ اے ابو عبداللہ، آج جس حال میں لوگ ہیں کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ حکومت بگڑی ہوئی ہے، حاکم کا عقیدہ تک گڑبڑ ہو گیا ہے، ایسے حالات میں ہم ہیں، کیا ایسے وقت میں ہم فتنے میں نہیں ہیں؟ قال وَإِن كَانَ فَإِنَّمَا هِيَ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ، کہا اگرچہ ایسے حالات ہیں، بگاڑ ہیں، لیکن یہ جو فتنہ ہے یہ بہت لمیٹڈ ہے،
اس کا دائرہ مخصوص ہے. فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةِ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ. کہتے ہیں کہ لیکن جب تلوار اٹھ جائے گی، یہاں سے عوام بغاوت کر دی، وہاں سے حاکم نے اپنی فوج کے ساتھ ان لوگوں پر، باغیوں پر حملہ شروع کر دیا، تو کہا کہ فَإِذَا وَقَعَ السَّيْفُ عَمَّتِ الْفِتْنَةِ، اگر تلوار اٹھ جائیں تو پھر فتنہ عام ہو جائے گا. پھر فتنہ ایک دائرے میں نہیں رہے گا، وہ عام ہو جائے گا. وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، اور سارے اسباب ختم ہو جائیں گے. سارے اسباب، زندگی کے کھانا پینا سے لے کے دوائیاں سے لے کے ساری ضرورت کی چیزیں، سارے اسباب مسلمانوں کے بقا کے، حیات کے منقطع ہو جائیں گے. الصبر علی ھذا ویسلم لک دینک خیر لک. اس تکلیف پر صبر کر لینا کہ حاکم بگڑا ہوا ہے یا کچھ خرابی اس کے اندر ہے، اس پر صبر کر لینا اور تیرا دین سلامت رہے، یہ زیادہ بہتر ہے. وَرَأَيْتُهُ يُنْكِرُ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل مسلمانوں کے اماموں کے خلاف خروج کا انکار کرتے تھے، منع کرتے تھے. وقال الدماء لا ارى ذلك ولا آمر به. کہتے تھے خون نہیں، خون بہے گا لوگوں کا، نہ میری رائے یہ ہے نہ میرا حکم ہے. امام ابو بکر ابن الخلال نے اس کو اپنی کتاب السنہ میں ذکر کیا ہے، روایت نمبر 89 پر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے دور میں بادشاہ نے کتنا ظلم کیا ہوتا. امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خلق قرآن کا جب فتنہ اٹھا، حاکم اس وقت میں کہتا تھا، ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا جو کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور جو علماء یہ نہیں کہتے تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا. امام احمد ابن حنبل کے بارے میں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو باندھ کے ایسے کوڑے مارے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو باندھ کے اگر اس کو مارا جاتا تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا. لیکن امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. کہتے تھے لاؤ قرآن سے کوئی دلیل لاؤ، حدیث سے کوئی دلیل لاؤ، لیکن یہ عقیدہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے. بظاہر ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ بھئی اتنی سی بات ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، لیکن دین کی حفاظت کرنا یہ جان کی حفاظت سے زیادہ ہے. خاص طور سے ایسے لوگ جو لوگوں میں اسوہ اور مقتدیٰ لوگوں کے ہوں، اگر وہ ٹل جائیں، حق سے پھر جائیں، حق کو میں کمزور ہو جائیں، پیچھے پوری امت کمزور ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں پر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. ان لوگوں کو قربانی دے کر عزیمت پر قائم رہنا پڑتا ہے تاکہ پیچھے جو لوگ کمزور ہیں وہ دین سے پھر نہ جائیں، امت میں بگاڑ نہ آ جائے. اس وقت میں وہ خود امت کے نمائندہ ہوتے ہیں. لہٰذا امام احمد ابن حنبل ڈٹے رہے اس کے اوپر. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے امام احمد حنبل کا ایک قول یہ بھی ہے، کسی نے کہا کہ آپ کو دعا کا موقع ملا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں حاکم کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کو ہدایت دے دے. چاہے تو یہ بھی دعا اس کو اللہ برباد کر، کیوں برباد کرے بھائی؟ اس کے بعد دوسرا کوئی آئے گا اچھا ہوگا، گارنٹی ہے. اس سے اچھا کہ اللہ اس کو ہی ہدایت دے دے. میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ سے. ایسا حاکم جو ظلم کر رہا ہے ان کے اوپر، لیکن اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دعا میرے پاس ایسی اور مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ قبول ہوگی تو میں حاکم کے لیے دعا کروں گا. ہمارے جیسے لوگ کہیں گے اپنے لیے کرتے تو زیادہ اچھا تھا. یہ ہماری جہالت ہے. کیوں؟ میرے اپنے لیے دعا ہوگی ٹھیک ہے، اس کا فائدہ میری ذات تک محدود ہوگا، لیکن اگر ایک حاکم سدھر جائے تو ساری مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور دین کی حفاظت ہوگی. حاکم سدھر جائیں تو سارے بلاد سدھر جاتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اس کے لیے، یہ ہمارے ائمہ کا طریقہ ہے، ہمارے اماموں کا طریقہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پر مسلمان بہت سارے ہمارے نوجوان فلاں حاکم ایسا، فلاں حاکم ایسا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو بھائی، صرف سعودی عرب کا نہیں، کسی بھی ملک کا حاکم ہے، کیوں ہم لوگوں کو اس کے خلاف بھڑکائیں؟ کیوں ہم کریں؟ علماء نے کسی کے بھی بارے میں کہا کہ مسلمان خاص طور سے جو دعات ہیں وہ اس میدان میں نہیں بولے، خاموش رہیں.
تیرا کام نہیں ہو. ہر ملک میں کچھ نہ کچھ مسلمان تو ہے نا. اگر یہاں سے ہم کسی حاکم کے بارے میں بولیں گے، لوگوں کو بھڑکائیں گے، ان کی جان و مال کا نقصان ہوگا. اس میں نہیں پڑے ہیں. اپنے میدان میں جو بھی لوگوں کی اصلاح کا کام ہے، جس کی اجازت گنجائش ہے، وہ کرتے رہو. چاہے وہ کسی بھی ملک کا حاکم ہو، مت بولو اس کے بارے میں. کیوں بول رہے ہو؟ کیا فائدہ اس کا؟ کچھ کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیوں بھڑکائیں ہم لوگوں کو؟ کیوں اس طرح کی باتیں ہم انٹرنیٹ پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر کیوں ہم اس طرح کی چیزیں ڈالیں؟ نہ ڈالیں. ہم کسی کے بھی بارے میں نہیں بولنا چاہیے. صرف سعودی عرب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی حاکم کے بارے میں کیوں بولے مسلمان؟ خاموش رہے. اگر راستہ ہے اس کی اصلاح کا، کسی ذریعے سے کوشش کریں اس کی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن تَأَمَّلَ مَا جَرَى عَلَى الْإِسْلَامِ فِي الْفِتَنِ الْكِبَارِ وَالصِّغَارِ، جو بھی آدمی اسلام پر یا اہل اسلام پر چھوٹے بڑے جو بھی فتنے آتے ہیں یا آئیں، ان کے اوپر غور کریں. اسلامی تاریخ میں اسلام اور مسلمانوں پر جتنے بھی فتنے آئے، آزمائشیں آئیں، اگر کوئی آدمی ان میں غور کرے تو کہتے ہیں رآها من اضاعة هذا الاصل وعدم الصبر على منکر، وہ دیکھے گا کہ اس اصل پر اس کو ضائع کرنا، کہ حاکم کے خلاف خروج نہیں، اس کے خلاف بغاوت نہیں، یہ جو ایک اصول ہے، اس کو تو دیکھے گا کہ اس کے ضائع کرنے سے ہی نتائج آئے. وعدم الصبر على منکر، اور ایک منکر پر صبر نہیں کرنے کی وجہ سے سارے فتنے آئے. فطلب ازالته فتولد منه ما هو اکبر منه، ایک برائی حاکم نے دیکھی، کیا غلط کر رہا حاکم، دیکھو ایسا غلط کام کر رہا ہے، اس کے خلاف بھڑکایا، لوگ جمع ہوئے، اس کے خلاف خروج کیا یا اس کے خلاف بغاوت کی. چھوٹی برائی تھی وہ، مان لو بڑی برائی تھی، اس بڑی برائی کو یا چھوٹی برائی کو ہٹانے کے لیے جب مسلمانوں نے بغاوت کی، اس سے بڑی برائی کو اس نے دعوت دی. وہ برائی تو نہیں ہٹی، اس سے بڑی برائی جنم لی، اور اگر وہ ہٹے بھی تو اس سے بدتر حالات پیدا ہوئے. عام طور سے کیا ہوتا ہے، لوگ ایک برے حاکم کو ہٹا کے اس سے برا حاکم لاتے کہ نہیں لاتے؟ اب پوری تاریخ دیکھ لیجئے، اپنے دور کی تاریخ دیکھیے، اسلامی ملکوں کا حال دیکھیے. ایک بری حالت ہوتی ہے، اس کے خلاف مسلمان جو ایسے جذباتی مسلمان ہوتے ہیں، شریعت آنا چاہیے، دین آنا چاہیے، یہاں پر یہ بادشاہ ہمارا اچھا نہیں ہے، ہٹاؤ اس کو. اور بعض اوقات غیر مسلم حکومتیں بھی ان کی مدد کرتی ہیں، اس میں ان کو اسلحہ فراہم کرتی، کیونکہ ان کے پاس وہی تو اصل ذریعہ ہے معاش کا. خفیہ طور سے ان کو ہتھیار دیتے ہیں، وہ حاکم کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان کو ایسے پڑھے لکھے، جو کبھی انگلینڈ میں، امریکہ میں پڑھے لکھے مسلمان مفکر قسم کے لوگ بھی وہاں پہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریولوشن آنا چاہیے، مسلمانوں کو بھڑکاتے ہیں، مسلمان بھڑک جاتے ہیں، مظاہرات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بڑھتے بڑھتے بعد ایک دم فساد تک آ جاتی ہے. کبھی حکومت ان کو پیس کے رکھ دیتی ہے، کبھی ان کے نتیجے میں حکومتیں بدل جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے، پھر غیر مسلم حکومتوں کے پپٹس وہاں پر آ جاتے ہیں. حالات بد سے بدتر ہو جاتے ہیں. کبھی حاکم کے پاس زیادہ طاقت ہو تو پوری طاقت استعمال کر کے وہ پیس کے رکھ دیتا ہے، کبھی وہ ہٹ جاتا ہے. مسلمانوں میں آپس میں بھی تو کئی فیکشنز ہوتے ہیں، کئی گروہ ہوتے ہیں. جب اصل بادشاہ حاکم وہاں سے ہٹ گیا تو اب ان میں جھگڑا ہوتا ہے کہ حکومت کی بیک ڈور کس کے ہاتھ میں رہے گی. وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط بول کے آپس میں لڑتے ہیں، پھر ان کا جھگڑا سول وار ہو گیا. پھر جو باہر کے جو ملک ہیں، بڑے بڑے ابا جان، وہ لوگ بولتے ہیں ٹھہرو ہم آ رہے ہیں وہاں پہ ابھی. پھر وہ لوگ وہاں پر آتے ہیں، پہلے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، حملے کرتے ہیں ان کے خلاف، جو باغیوں کے سب کھنڈر بنا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں، سارے وسائل پر قبضہ کرتے ہیں، پھر اپنے حساب سے جو آدمی کام کا ہے اس کو وہاں پر اس کی گورنمنٹ بنا کے دیتے ہیں. پھر سے ویسی حالات پیدا ہوئے.
پہلے گھر میں مسئلہ تھا، اب باہر کے لوگ آ کے جیسا چاہے فیصلہ کریں گے۔ آپ سوچئے حالات بد سے بدتر ہوتے، پھر پانی، کھانا، میڈیسن اور لوگوں کے گھر اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں، سب تباہ ہو کے رہ جاتا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ اور یہ ایک نہیں، یہ ریپیٹ ہوتے رہتا، لیکن آنکھ نہیں کھلتی، بد سے بدتر حالات ہو جاتے ہیں۔ یہی بات ابن قیم نے کہی، یہی بات شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَ الْخُرُوجَ عَلَى الْأَئِمَّةِ وَقِتَالَهُمْ بِالسَّيْفِ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ ظُلْمٌ، کہتے ہیں اسی لیے اہل سنت کا مشہور مذہب ہے، مشہور اصول ہے، یہی طریقہ اہل سنت والجماعت کا، کیا کہ وہ امام مسلمانوں کے حاکموں کے خلاف خروج اور قتال، ان کے خلاف بغاوت، ان کے خلاف جنگ کو وہ لوگ جائز نہیں سمجھتے ہیں، چاہے حاکم میں ظلم ہو، چاہے وہ ظالم ہو۔ اچھے کے خلاف کون کرے گا بھائی؟ اس کے بارے میں تو ڈسکشن ہی نہیں ہے، مسئلہ ظالم کے بارے میں ہے، اس کے خلاف خروج نہیں بولتے ہیں اہل سنت کا متفقہ اصول ہے یہ، اس کے خلاف خروج نہیں، كما دلت على ذلك الاحاديث الصحيحه المستفيضه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح اور بالکل مشہور ترین مستفیض ہر طبقے میں یہ حدیث رہی ہے، ایسی حدیثیں موجود ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا خروج جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں لأن الفساد في القتال والفتنة اعظم، کہتے ہیں اس لیے کہ ظالم بادشاہ کا جو فتنہ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا فتنہ کس میں ہے؟ اس کے خلاف خروج کرنے میں، قتال کرنے میں۔ من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنہ، ظالم بادشاہ کے ظلم سے وہ فتنہ نہیں ہوتا ہے، وہ نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا اس کے خلاف خروج کرنے سے ہوتا ہے۔ وَلَعَلَّهُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ طَائِفَةٌ خَرَجَتْ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ إِلَّا وَكَانَ فِي خُرُوجِهَا مِنَ الْفَسَادِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْفَسَادِ الَّذِي أَزَالَتْهُ، کہتے ہیں کہ شاید وہ گروہ جو سلطان اور حاکم کے خلاف خروج کرتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے کہ وہ جس کے خلاف خروج کر رہا ہے فتنہ سمجھ کر اس کو ہٹا کے یا اس سے لڑ کے اس سے بڑا فتنہ لے کر آتا ہے، اس کو نہیں سمجھتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ اچھے حالات آئیں گے، لیکن اس کو ہٹا کے کیسے حالات آتے ہیں؟ اس سے برے حالات آتے ہیں۔ منہاج السنہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلد نمبر 3 صفحہ 391 پر یہ بات کہی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں وَالْإِنسَانُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يَتَأَمَّلَ قَبْلَ أَن يَقْدُمَ، کہتے ہیں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے سوچے، قدم اٹھانے سے پہلے سوچے ما هي النتیجة وما هي الفائدہ، کہ میں جو کچھ کرنے والا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ والأحداث تشهد بأنه لا نتیجہ ولا فائدہ، جتنے بھی حوادث ہوئے ہیں امت میں، اس طرح کی جو بھی ریولوشن والی چیزیں ہوئی ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے جو کچھ بھی اس طرح کے اقدامات لوگ کرتے ہیں۔ بل تشهد ايضا شهادة واقعیتا، بلکہ جو بھی حالات، جو بھی تغیرات ہوئے ہیں، جو بھی فسادات اور جو فتنے آئے ہیں، یہ بالکل کھلی گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ ان اولئک الذین یخرجون علی ائمتہم بحجة انہم یریدون ان ینتصروا للاسلام وان ائمتہم علی الضلال والکفر، کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے بادشاہوں کے خلاف خروج کرتے ہیں اس دلیل کے ساتھ کہ وہ اسلام کی مدد کا ارادہ رکھتے ہیں، ہماری نیت اچھی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام آئے، اور ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو حاکم ہیں، یہ گمراہی اور کفر میں چلے گئے ہیں، ان کے بارے میں گمراہی اور کفر کا فتویٰ دے کر اسلام کو نافذ کرنے کی نیت سے وہ خروج کرتے ہیں اماموں کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ نرا ان الحال تنعکس وتكون اسوأ بكثير مما سبق،
ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ حالات جو بھی ہیں الٹے ہو جاتے ہیں، معکوس ہو جاتے ہیں، منعکس ہو جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں۔ ولا حاجۃ الی التشخیص والتعیین، اور اس میں کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں، کسی کی تعین کرنے کی ضرورت نہیں کہ کون سا ملک اور کون سا بادشاہ، کسی کا اگزامپل دے کے کوئی فائدہ نہیں کہ ہم حالات کو بتائیں کہ کس ملک کا کیا حال ہوا۔ تأملوا کل البلاد التي حصلت فيها الثورات، غور کرو جن جن ملکوں میں یہ ریولوشنز آئے، جن ملکوں میں یہ ریولوشن آئے، یہ ثورات ہوئے، بغاوتیں ہوئی، یتمنى شعوبها الآن انہم كانوا على الحال الاولى، ان ملکوں کے لوگ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش کے پہلے جیسے حالات ہوتے ہیں، کاش کے حالات ویسے ہوتے جو اس بغاوت اور اس ریولوشن سے پہلے تھے۔ یتمنون بقلوبہم، وہ اپنے دلوں کی گہرائی سے تمنا کرتے ہیں کہ کاش پہلے جیسے حالات ہوتے، ولیکن لا یحصل، لیکن اب وہ حالات، اب وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ فتح ذی الجلال والاکرام جو بلوغ المرام کی شرح ہے، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 46 پر شیخ ابن عثیمین نے بات کہی ہے۔ اسی بات معلوم ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کرنا ایسا، کیوں بغاوت نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ حالات بدتر ہو جاتے ہیں۔ ایسا حل جو خود بڑا مسئلہ بن جاتا ہو وہ حل نہیں ہے، دیکھنے میں، بولنے میں، سننے میں دکھائی دیتا ہے، لیکن نتائج کو دیکھا جاتا ہے، صرف نیتوں کو نہیں، نتائج کو دیکھا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ وہاں جو مسجد میں جو بیٹھے ہوئے تھے، ان کے واقعہ مشہور واقعہ ہیں، جب جا کے انہوں نے پوچھا تو لوگوں نے کیا کہا، اے ابو عبد الرحمن ہماری نیت اچھی تھی، ہم اچھی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ہی اچھی نیتوں والے ہوتے ہیں جو اپنے مقصود کو پاتے نہیں ہیں۔ نیت اچھی ہے لیکن تیرا راستہ غلط ہے تو تو جہاں کی نیت کیا وہاں پہنچے گا۔ ایک آدمی کی نیت ہے کہ بھائی وہ مکہ جائے اور وہ کسی اور شہر کا ارادہ کر رہا ہے، کیا وہ مکہ پہنچے گا؟ نہیں۔ معلوم ہوا کہ جہاں مقاصد صحیح ہوں وہیں وسائل بھی صحیح ہونا چاہیے، جہاں منزل اچھی ہو راستہ بھی وہی ہونا چاہیے جو منزل تک پہنچا ہے۔ یہ جو راستہ ہے حاکم کے خلاف بغاوت کا، اس کی چاہے منزل نیت اچھی ہو کہ اچھا نظام آئے، اسلامی نظام آئے، اچھا حاکم آئے، دین زندہ ہو، نیت اچھی ہے، طریقہ کار اس کا جو ہے وہ وہاں پہنچانے والا نہیں ہے۔ آپ کوئی ملک بتاؤ جہاں ایسا پہنچا ہو، نہیں ہوتا ہے، بد سے بدتر حالات ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ علماء بزدل نہیں ہیں، علماء رحم دل ہیں، علماء حکمت والے ہیں۔ کوئی بھی آدمی اگر کہے بھائی حاکم کے خلاف بغاوت کی باتیں مت کرو، بزدل آدمی ہی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کیا ہے؟ فرینچ ریولوشن، ہاں امریکہ کا ریولوشن، فلاں انگلینڈ کا ریولوشن، ہم ان کو دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اسلام میں بھی ہو۔ اسلام میں اصول اسلام کے اعتبار سے ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اسلام میں تعلیم کیا دی گئی ہے، جان و مال کا نقصان کتنا اس سے ہوتا ہے۔ علماء رحم کھا کے امت پہ کہتے نہیں، مسلمانوں کی جان و مال کا نقصان ہوگا، مت کرو ایسا۔ تو اس کے لیے یہ منع ہے۔ کیا غیر مسلم حکومتوں میں ایسا کر سکتے ہیں؟ جس حکومت میں اگر وہ غیر مسلم حکومت ہے، مسلمان ہیں اور اس حکومت میں مسلمانوں کا ان سے عہد و پیمان ہے کہ ہم تمہارے ضمن میں رہیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جو تمہارے خلاف ہے، اگر انہوں نے ایسا عہد کیا ہے تو ان کے لیے جائز نہیں کہ اس حکومت کے خلاف خروج کریں یا ایسا کوئی کام کریں جس سے ان کی خیانت ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے وعدوں کے نبھانے والے ہوتے ہیں۔ جب کسی ملک میں مسلمان رہتا ہے یا جاتا ہے، اگر وہ کاغذات پر دستخط کرتا ہے اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو بغاوت والا ہو، خیانت والا ہو،
دھوکے والا ہو، اگر اس نے کسی ملک سے ایسا عہد کیا ہے اس ملک میں داخل ہوتے وقت میں یا اس ملک میں رہ کر، اب وہ اس ملک سے غدر نہیں کر سکتا ہے، وہ دھوکہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس تعلق سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں کی تعریف کرتے ہوئے، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، اہل ایمان کون ہیں؟ سورۃ المؤمنون میں فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے ایمان والے، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ان کی اوصاف ایک ایک کر کے اللہ نے بیان کیا، ان میں ایک بات یہ بھی بیان کی، کہا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد، جو معاہدے انہوں نے کیے ہیں، ٹریٹی پیکٹ جو بھی انہوں نے کیا ہے، جو وعدے انہوں نے کیے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کو بھولتے نہیں، ان کو توڑتے نہیں۔ معلوم ہے کہ اگر معاہدہ کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم حکومت سے یا فرد سے بھی کیا ہے، اس پر لازم ہے کہ اس کو نبھائے، وعدہ توڑ نہیں سکتا ہے، وہ عہد توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ حدیبیہ کا جو عہد مسلمانوں کا ہوا تھا مشرکین سے، اس کے بعد کا جو دور ہے اس میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ صحابی ہیں مغیرہ ابن شعبہ، ان کے بارے میں روایت اور وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ انہو صاحب قوما من المشرکین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے حدیبیہ میں عہد کیا، ہم تم سے 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، حالانکہ وہ ایک اعتبار سے یک طرفہ معاہدہ تھا، صحابہ کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہم لوگ دب کر صلح کر رہے ہیں، تو ان سے صلح ہوئی کہ ہم جنگ نہیں کریں گے۔ اس دوران میں مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ انہو صاحب قوما من المشرکین، کہ انہوں نے وہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ تھے سفر میں یا کسی علاقے میں، فوجد منہم غفلۃ، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو مشرکین ہیں وہ غافل ہیں، سوئے ہوئے ہیں یا کسی ایسے حال میں ہیں کہ وہ جنگ کے موڑ میں نہیں ہیں، غفلت میں ان کو پایا، فقتلہم واخذ اموالہم، انہوں نے مار ڈالا، ان کو قتل کر دیا اور ان کا مال لے لیا۔ اب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیعت نہیں کی تھی ابھی۔ فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ آئے ہیں۔ فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقبلها، کہا اللہ کے رسول دیکھیے مال غنیمت آیا، قتل کیا اور مال ان کا لے لیا، مال لا کے کس کو دیا؟ خود نہیں لیا، لا کے کس کے سامنے رکھ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ بھائی مشرکین ہی کا تو قتل کیے ہیں، اسلام کے دشمن ہی تو ہیں، نان مسلم گورنمنٹ سے آئے نا وہاں سے، تو وہاں ان کو دیکھا مشرکین غفلت میں، مار ڈالا، قتل کر دیا، ان کا مال چھین لیا، آئے سیدھا مدینہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مال رکھا۔ فجاء بها الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فابى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يقبلها، آپ نے کہا میں مال نہیں لے سکتا، مال غنیمت نہیں لے سکتا، مال غنیمت ہے نہیں، یہ آپ نے اس مال کو قبول نہیں کیا۔ یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا، 18153 نمبر پہ روایت اور سند صحیح ہے اس کی۔ سنن ابی داؤد میں بھی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے فرمایا اما الاسلام فقد قبلنا، جہاں تک کہ تمہارا اسلام ہے ہم نے اس کو قبول کیا، تو مسلمان ہوتے ہو، اس کو ہم، تم نے مسلمان ہوئے، اسلام لائے، اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ وَأَمَّا الْمَالُ فَإِنَّهُ مَالُ غَدْرٍ لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ، لیکن یہ جو مال تمہارا ہے یہ غدر والا، دغا بازی والا مال ہے، ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی تم نے ان کا جو مال لیا، دھوکہ دیا تم نے ان کو، تمہارا اسلام ٹھیک ہے، تم مسلمان ہوتے ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہم یہ جو مال ہے، یہ مال کون سا مال ہے؟ مال غنیمت نہیں ہے، یہ جو مال ہے یہ مال غدر ہے، اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایسا مال جائز نہیں ہے، کسی غیر مسلم کا مال چھین لے مسلمان، جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے نا غیر مسلم ہی تو ہے، مسلمان تھوڑی ہے، ساری دنیا کی جتنے غیر مسلم سب کا مال غنیمت ہے، نہیں، مسلمانوں کا معاہدہ ہوا تھا مشرکین سے،
پھر تم اس کو قتل کر کے ان کا مال چھین رہے ہو، ایسا تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو نام کیا دیا؟ مال غدر ہے۔ مال غدر جائز، غدر ہی جائز نہیں ہے۔ غدر کا مطلب ہوتا ہے دغا بازی۔ وہ مشرکین جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا، آپ کو اتنا ستایا، آپ کے خلاف جنگیں کی، لیکن اس کے باوجود جب ان سے معاہدہ ہوا ہے حدیبیہ میں، تو آپ نے کہا یہ مال جائز نہیں ہمارے، یہ غدر ہے۔ تو ایسا کرنا، تم نے جو ان کو قتل کیا، یہ کیا ہے؟ یہ تو نہیں بول سکتے نا کہ مارا وہ ٹھیک ہے، مال لیا وہ غلط ہے، یہ بول سکتے آپ؟ وہ تو زیادہ برا ہے۔ جب اس کا مال ہی لینا جائز نہیں، تو جان تو اس سے زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ ان کو جو قتل کیا وہ بھی صحیح نہیں ہے، ان کا مال لیا وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تم نے غدر کر کے ان کو قتل کیا، غدر کر کے تم نے ان کا مال چھینا، ہم ان کا مال قبول نہیں کر سکتے، ہم ان کا مال قبول کر سکتے ہیں نہیں، تم نے غدر کیا ان کے ساتھ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں اگر عہد ہو مسلمانوں کا، تو ان سے غدر کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق من ذلك، مسلمان اپنی شرطوں کے مطابق ہیں، اسی کے مطابق ان کا محاسبہ ہوگا، اسی کے مطابق ان کو چلنا پڑے گا۔ المسلمون عند شروطهم، مسلمان اپنی شرطوں پر پرکھے جائیں گے، یا ان کے مطابق ان کو وفا کرنی پڑیں گی، اپنی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی۔ ہاں ما وافق الحق من ذلك، ہاں وہی شرطیں جو حق کے مطابق ہوں۔ ایسی کوئی شرط مسلمان آپس میں بھی طے نہیں کر سکتے، غیر مسلموں سے بھی طے نہیں کر سکتے۔ مثلا ایسی شرط کہ دو مسلمان کہیں کہ ہم سود لیں گے دیں گے، کر سکتے ہیں؟ بولے ڈیل تو ہوگی دونوں کے درمیان، اب وعدہ تو کر دیا، پورا کرنا پڑے گا۔ تو آپس میں تجارت میں شرط ایسی رکھی گئی جو حرام ہے، تو کیا ہم ایسی شرط پوری کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ما وافق الحق من ذلك، جو حق کے موافق ہو وہی شرط ان کو ایک دوسرے سے پوری کرنی پڑے گی۔ اگر شرط تھی دونوں کی تو اس کو اس کے مطابق جانچا پرکھا جائے گا، اس کا یعنی ذمہ اس کے اوپر ہوگا۔ دو مسلمانوں نے یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم سے تجارت میں کوئی معاہدہ کیا، یا مسلمانوں نے آپس میں معاہدہ کیا، تو اس شرط کو پورا کرنا کیا ہوا اب؟ لازم۔ جیسے آپ دیکھیں حدیبیہ میں آپ نے شرط طے کی تھی کہ تمہارے پاس سے کوئی آدمی آئے گا ہم کو دینا پڑے، نہیں تمہارے پاس آئے گا ہم نہیں دیں گے، ہمارے پاس آئے گا تم کو واپس دیں گے، لیکن تمہارے پاس آئے گا تم کو واپس دے دیں گے، لیکن تمہارا آدمی تم نہیں دو گے۔ اس پر دونوں کا معاہدہ ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورا کیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے، آپ کو دینا پڑا واپس۔ غیر مسلموں سے بھی شرط پوری کی، جب ان سے شرط رکھی، لکھا جا رہا ہے، ابھی لوگوں نے کہا کہ کم سے کم اس کو تو چھوڑ دو، ابھی تو پورا معاہدہ ہوا بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم کو واپس دینا پڑے گا، ورنہ ختم بات، آپ کو دینا پڑا ان کو واپس۔ تو آپ سوچئے کہ ان سے آپ نے معاہدے کو پورا کیا۔ آپ نے فرمایا المسلمون عند شروطهم فيما احل، مسلمان اپنی شرطوں کے مطابق ہیں، یعنی انہیں پورا کرنا پڑے گا فیما احل، جو حلال ہو۔ ایسی کوئی شرط نہیں کر سکتے جو حرام کو حلال کرے، حرام میں شرط پوری نہیں کر سکتے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا اور امام حاکم نے بھی، اور صحیح الجامع الصغیر میں ان دونوں حدیثوں کو شیخ الالبانی نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ امام البخاری نے بھی اس کو ذکر کیا صحیح بخاری میں کتاب الاجارات میں، لیکن تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے المسلمون عند شروطهم۔ امام شافعی کا ایک عجیب قول ہے۔ امام شافعی نے اپنی کتاب الام میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 263 پر ایک بات کہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں اذا دخل قوم من المسلمین بلاد الحرب بامان، اگر مسلمان کسی ایسے ملک میں جو مسلمانوں کا دشمن ملک ہے اور اس سے مسلمانوں کا کوئی عہد بھی نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی عہد ٹریٹی بھی نہیں ہے، وہ دار الحرب ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ملک ہے، جنگ کرنے والا ملک ہے، ایٹ وار ملک ہے، اس میں مسلمان داخل ہوئے اور انہوں نے امان ان کو دی، آ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی جنگ ہے کسی ملک سے، لیکن کچھ مسلمان اس ملک میں گئے اور اس ملک والوں نے، حاکم نے ان کو آنے کی اجازت دی، امان دیا، آ سکتے تم لوگ، تمہاری جان مال محفوظ رہے گی ہمارے پاس، ہم تم کو قتل نہیں کریں گے، امان سے داخل ہوئے۔
فالعدو منهم آمنون إلى أن يفارقوهم أو يبلغوا مدة أمانهم. کہتے جو اس ملک میں جو مسلمان کا دشمن ملک ہے، یہ جو داخل ہوئے ہیں وہ جو دشمن ہے، جب تک کہ وہ واپس باہر نہیں نکلتے اس ملک میں سے، یا مسلمانوں کے جو یعنی امان کی جو مدت ہے، جتنا مدت انہوں نے دی ان کو، تب تک اس کے دشمن بھی ان سے امن میں رہیں گے. امان کی جو مدت ہے جب تک ختم نہیں ہوتی ہے، یا جب تک کہ وہ باہر نہیں نکلتے ہیں، تب تک کہ ان کا جو دشمن ہے ان سے امن میں رہے گا. وَلَيْسَ لَهُمْ ظُلْمُهُمْ وَلَا خِيَانَتُهُمْ، اور مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان پر ظلم کریں یا ان سے خیانت کریں. جا کے کسی غیر مسلم ملک میں امان لیا اور جا کے وہاں پہ لوگوں پر ظلم کرنے لگ گئے، نہیں کر سکتے مسلمان، ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کا دشمن ملک مسلمانوں کو امان دیتا ہے، ظاہر بات ہے ڈاکومنٹیشن تو ہوگا نا وہاں پہ کچھ، اگر امان لے کر داخل ہوتے ہیں تو وہاں رہ کر وہ ان کے خلاف سازش ظلم نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ باہر نہ آ جائیں. جب تک ہیں ان کے لیے امان باقی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من امن رجلا علی دمہ فقتلہ فانا بریء من القاتل وان کان المقتول کافرا. جو مسلمان کسی کو امان دے، بھائی تم مجھ سے سیف ہو، میں تم کو قتل نہیں کروں گا، امان دے اس کو، اس کے بعد اس کو قتل کر ڈالے، اپنی طرف سے امن کا وعدہ کر کے پھر اس کو قتل کر ڈالے، فَأَنَا بَرِيءٌ مِّنَ الْقَاتِلِ، تو آپ نے فرمایا میں قاتل سے بری ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے میں اس سے بری ہوں، میرا اس کا کوئی لینا دینا نہیں، میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. انا بریء من القاتل وان كان المقتول کافرا، چاہے جس کو اس نے قتل کیا ہے مسلمان نے وہ کافر کیوں نہ ہو. کسی کافر کو کہا کہ بھائی تم کو میں قتل نہیں کروں گا، اپنا دونوں کا کوئی جھگڑا نہیں، ختم، تم کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، ٹھیک. اب اس کے بعد دھوکے سے مار ڈالا اس کو. اگر ایسا کرتا ہے تو کیا کہا کہ میں اس سے بری ہوں، چاہے جس کو قتل کیا ہے وہ کافر کیوں نہ ہو. امام نسائی نے اس کو روایت کیا اور صحیح الجامع صغیر میں حدیث نمبر 6103 پر شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے اگر دو ملک ہیں، ایک مسلمان ملک ہے ایک کافر ملک ہے، دونوں کا معاہدہ ہے، جنگ نہیں، دونوں کا معاہدہ ہے، پھر اگر کوئی مسلمان اس ملک کے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے، مان لو اس ملک کا آدمی مسلمان ملک میں آیا، بزنس کے لیے آیا، ٹورسٹ کے طور پر آیا، اب اس مسلمان نے کیا کیا، اس کو اٹھا لیا، کڈنیپ کر لیا اور اس کو کیا کیا، قتل کر ڈالا. تو ایسی صورت میں کیا، یا اس ملک میں گیا جس سے مسلمانوں کا عہد ہے، معاہدہ ہے، ٹریٹی ہے، پیس ٹریٹی ان کے ساتھ میں، یہ مسلمان اس ملک میں گیا غیر مسلموں کے اور وہاں پر جا کر کسی غیر مسلم کو قتل کر ڈالا، اس بارے میں کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا، جو کسی معاہد کو قتل کرے، جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، ایسے کسی آدمی کو قتل کرے، ایسے ملک کے کسی ایسی حکومت کے کسی شخص کو، چاہے وہ گورنمنٹ میں کام کرتا ہو یا پبلک میں سے ہو، کیونکہ وہ معاہد ہو جاتا ہے، اگر اس کو قتل کر ڈالے لم یرح رائحۃ الجنہ، اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے. جنت سے 40 سال دور ہیں تو بھی جنت کی خوشبو آتی ہے. ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، یعنی جنت میں داخلہ تو دور، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا. اس حدیث کو امام بخاری، نسائی اور امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع صغیر میں بھی شیخ البانی نے اس کو ذکر کیا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاہد کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کا نقصان نہ صرف دنیاوی ہوتا ہے، حکومتوں کے تعلقات خراب ہوں گے، اس کا نقصان نہ صرف دنیاوی ہوتا ہے بلکہ اس انسان کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے.
اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ غیر مسلم جن سے مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، ان کی جان و مال کے سلسلے میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ امن دینے والا ہو۔ اتنا ہی نہیں، نہ صرف یہ کہ اس کو امن دے، بلکہ اس کے ساتھ احسان و عدل و احسان کا سلوک اس کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ سورہ الممتحنہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 8 میں کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے سلسلے میں جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی تم سے، اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال باہر کیا۔ جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، نہ تمہارے سے دین کی بنیاد پر جنگ کی، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا، بھلائی کا اور عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اللہ منع تھوڑی نہ کرتا ہے کہ ہر کافر سے تمہاری جنگ ہے، اللہ نے ایسا نہیں بتایا۔ جن کفار نے مسلمانوں کے ساتھ دین کی بنیاد پر جنگ نہیں کی اور انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے باہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھلا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہاں منع نہیں کرتا ہے کہا، لیکن آگے کیا کہا؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی تم کو یہ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ میں، کفار کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تم کو عدل و انصاف کرنا پڑے گا۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کی، وہ دشمن نہیں مسلمانوں کے اس اعتبار سے کہ سیاسی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تم پسند نہیں کرتے مسلمان کو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ظلم نہیں کیا تم پر، تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے باہر نہیں نکالا، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، وہ اپنی دنیا میں خوش ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بس رہنا رہو، ہم کو تمہارے دین سے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہے کرو، ہم کو کوئی مطلب نہیں تم سے۔ ایسے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا اللہ اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو جتنے غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، الا یہ کہ ان کی مسلمانوں سے جنگ ہو۔ اس وقت میں پھر ان کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا جائے گا، لیکن پھر جنگی حالات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنگی حالات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بات کی تلقین کی اور ترغیب دی ہے۔ یہ اسلام ہے جو ساری انسانیت کی جان و مال کا محافظ ہے، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی مسلمانوں کو اسلام عدل و انصاف اور اچھے سلوک کی ترغیب دیتا ہے، تلقین کرتا ہے۔ یہ صرف ماں باپ کے بارے میں نہیں ہے کہ بھائی کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ احسان، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے لیے الگ دلیلیں ہیں، اس کے لیے خاص دلیلیں ہیں، یہ ایک عمومی بات ہے۔ اس میں الذین سے اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو اس میں داخل کر دیا ہے۔ الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم، کسی زمانے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا، کسی علاقے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ مقید اس کو نہیں کیا، اس کو عام رکھا قیامت تک کے لیے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمان عدل و انصاف اور احسان کا سلوک کریں جو مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں جارحیت ان کے ساتھ نہیں کرتے، چھوڑو دین، ظلم کر کے دین چھڑائیں ان سے، پرسیکیوشن ان کو کریں، اسلام چھوڑنے پر مجبور کریں ان کو، یا پھر کہیں کہ نکل جاؤ ہمارے یہاں سے، ان کو نکالیں، صرف بات نہیں، نکالیں ان کو۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ قول الگ ہوتا ہے، ان کو نکال دیں ان کے گھروں سے، یعنی انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ میں اب دیکھیے مسلمان جب حبشہ گئے تو کیا وہاں جا کے سازش کی؟ حبشہ کہا کہ مسلمان تھا؟ نہیں، اس نے کہا تم لوگ رہو یہاں پہ، اس نے رہنے دیا مسلمانوں کو، امان دی مسلمانوں کو۔ مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کے خلاف بغاوت کی؟ نہیں۔ تو اگر ایسا کوئی ملک ہے جو مسلمانوں کو رہنے کی اجازت دیتا ہے اور تمہارے دین پہ تم چل سکتے ہو، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ امان دے کر وہاں پر داخل ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے لیے جائز نہیں کہ اس کے خلاف
غدر کریں، بغاوت کریں، اس کے خلاف وہ لوگ سازش کریں، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نہ صرف اس ملک میں نقصان ہوگا مسلمانوں کو، بلکہ دوسرے ملک والے بھی مسلمانوں کو آنے نہیں دیں گے۔ بھائی ایک ملک ہے، مسلمانوں نے دیکھا چلو یہاں آ گئے، ہم لوگ بغاوت کریں گے اس کے خلاف، کیے، 4 لوگوں نے کیے، اب کیا ہوگا اس کے نتیجے میں؟ وہاں 4 لاکھ مسلمان اگر بستے ہیں تو ان 4 مسلمانوں کی وجہ سے وہ 4 لاکھ مسلمان اسکروٹینی میں آ جاتے ہیں۔ قومیں، اس ملک کے لوگ، ہم نے تم کو پناہ دی، دیکھو تم لوگوں نے کیا کیا۔ وہ پوری قوم کے طور پر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہر ایک کے ساتھ میں وہ ویسے ہی سلوک کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہر ایک کو وہ لوگ سازشی سمجھیں گے، ہر ایک کو باغی سمجھیں گے، ان کی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی۔ صرف اس ملک میں نہیں، پھر دوسرے ملک کے حاکم بھی سوچیں گے دیکھو مسلمان ایسا کرتے ہیں، ہمارے یہاں مسلمان نہیں آئے گا، اور جو ہیں دیکھو سب کو، دیکھو کون ایسا ہے تو نہیں اس کے اندر، پھر ساری دنیا کے مسلمان خطرے میں آ جائیں گے۔ کسی ایک کی غلطی سارے مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، سزا سب کو ملے گی تیری غلطی کی وجہ سے۔ مسلمان کو چاہیے کہ سوچے سمجھے، ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے جذبات کی بنیاد پر جس سے سارے مسلمانوں کی جان و مال خطرے میں آئے۔ اسی سے جڑا ہوا اگلا نقطہ ہے مسئلہ نمبر 33، انجام سے لاپرواہی۔ انجام سے لاپرواہی۔ شیخ محمد بن عمر بازبول حفظہ اللہ کہتے ہیں لیس من منہج السلف ترک النظر الى معالات الامور، یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے انجام سے لاپرواہی اور غفلت برتی جائے۔ کیا ہوگا چھوڑ دو، آپ نے کو ایسا کرنا ہے، سلف کا منہج نہیں ہے۔ انجام کو نظر انداز کر کے اقدام سلف کا منہج نہیں ہے۔ سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے انجام کو سامنے رکھیں، اور یہ کامن سینس بھی تو ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آدمی انجام کو سامنے رکھے۔ یہ زندگی کا اہم ترین اصول ہے جو ہلاکت اور بربادی اور ندامت سے بچاتا ہے، اور کبھی وہ اقدام صرف انفرادی نقصان نہیں لاتا ہے، اجتماعی نقصان لاتا ہے۔ تب تو اور زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ مسلمان اس بارے میں سوچے کہ وہ کیا قدم اٹھائے۔ اس تعلق سے دیکھیں دلیل کیا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مسلمان کے لیے ہرگز بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے، اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے۔ قالوا کیف یذل نفسه، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آدمی اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرے گا؟ کون کرے گا بھائی اپنے آپ کو ذلیل؟ کرتا کوئی؟ ہر آدمی میں اپنی عزت کا سینس ہوتا ہے، تو کیوں کوئی آدمی اپنے آپ کو ذلیل کرے گا؟ تعجب ہوا صحابہ کو، کیسے ذلیل کرے گا آدمی؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، کہا وہ ایسی بلا کا سامنا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے یا ایسی مصیبت مول لے جس سے نمٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو، وہ ایسا بوجھ اٹھا لے جس کو اٹھانے کی اس میں سکت نہ ہو، وہ ایسی چیز کے بالمقابل کھڑا ہو جائے جس سے نپٹنے کی اس میں طاقت نہ ہو، وہ جانتا ہے نہیں نپٹ پاؤں گا لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہو جائے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ذلیل ہوگا۔ تو یعنی بعض اوقات جو آدمی یعنی بہادری دکھاتا ہے خواہ مخواہ کی، لیکن پھر مار کھا کے چپ ہو جاتا ہے۔ اگر پہلے چپ ہو جاتا، بات پہ چپ ہوتا، تو مار پہ چپ ہونے کی نوبت آتی۔ تو ایسے وقت میں بہادری دکھانا کہ جس کو انسان کو اس سے نپٹنے کی طاقت نہ ہو، پورا میٹر سالو کرنے کی طاقت نہیں ہے، کھڑا ہوگا وہ کوئی آدمی بدتمیزی کر رہا ہے، مثلا کوئی گنڈا ہے کسی علاقے میں، وہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ کھڑا ہوا اس سے لڑنے کے لیے، نہیں ہے طاقت تیرے اندر، مت کھڑے ہو۔ لوگوں نے سمجھا جانے تو 2 منٹ گالیاں دے گا اس کے بعد چلا جائے گا، ارے میرے ہوتے ہوئے کیسے گالی دے رہا ہو؟ اچھی بات ہے، جاؤ، کیا لگایا تو نے، کیا گالی دے رہا؟ ہاں تو کون؟ بولا میں پہچانتا نہیں، بات بڑھ گئی، دن دھلائی کیا، اور 2 لوگ اس کے اور آئے، بھائی کیا ہے، کس کو مارنے کا؟ وہ بھی مل کے مارے اس کو۔ اب اس کے بعد دانت پھوٹا، ناک پھوٹی، ہاں آنکھ پھوٹی، کالا یہاں ہوا، اس کے بعد اٹھ کے بولا اللہ قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا۔ کون بولا تھا تیرے کو جانے کے لیے؟
کون بولا تھا تجھ کو جانے کے لیے؟ جب تیرے اندر، اور دوسرے جو ساتھ میں بیٹھ، تم لوگ آئے نہیں میرے بچانے کے لیے، تو ہم تو پہلے منع کیے تھے مت جا بھائی، ہمارے اندر طاقت نہیں لیکن عقل تو ہے، نہیں ہو سکتا اس سے مت کر، تیرے اندر طاقت ہے تو جاؤ۔ جاتا، اگر اس کی دھلائی کرتا، اس کو چپ بٹھاتا، گاڑی میں بٹھا کے بیچتا، آئندہ ادھر آنا نہیں، تو بات ایک تھی، لیکن جا کے تو خالی اس کے ساتھ میں زبانی جمع خرچ کیا، اور اس نے پھر ہاتھ پاؤں بھی استعمال کیے، اور اس کے بعد تو زمین پہ ہم کو اٹھانا پڑ رہا تیرے کو، اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تیرے اندر، کیوں کیا ایسا؟ اس کے بعد صبر کرنا پڑ رہا نا، اب جب بھی جا رہا وہ کھڑے ہو کے بولا اور کیسے ٹھیک ہے نا، ایسا نکل کے جا رہا، کیوں؟ ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ اب حدیث کون سی یاد آئی؟ مومن ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، پہلی حدیث نہیں تھی کیا؟ ساتھ والا بولا دیکھو بدلہ لینے کا اپنے کو، ہاں میں تمہارے ساتھ ہے، چپ چاپ چل یہاں سے، کیوں؟ بولے حدیث میں آیا ہے مومن ایک بل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا ہے۔ لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، یہ فرد کی سطح پر بھی ہے اور مجتمع کی سطح پر بھی ہے۔ حاکم کے خلاف کھڑے ہونا یہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کی جان و مال کے بڑے نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ تمہارے اندر طاقت نہیں، مت کرو اس طرح کی چیز۔ پلس اور بھی کئی اقدامات ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے ذلت کے دروازے کھلتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مصیبت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دیکھے میرے اندر طاقت نہیں ہے تو اپنے آپ کو خواہ میں ذلیل نہ کروں، آدمی صبر کر لے۔ بات پر صبر کرنا پٹائی پر صبر کرنے سے بہتر ہے۔ اسی لیے بعض سلف کا قول ہے کہ جو جاہل کی ایک جہالت پر چپ نہیں بیٹھے گا، اس کو دو جہالت پر چپ بیٹھنا پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کی تھوڑی جہالت پر اگر تو صبر نہیں کرے، اس کی زیادہ جہالت پر صبر کرنا پڑے گا، تو پھر بعد میں جا کے صبر کرنے سے اچھا پہلے ہی صبر کر لینا، اینڈ میں تو وہی کرنا ہے تجھ کو، آخری سٹاپ تو تیرا صبر ہی ہے نا، تو پھر گاڑی میں بیٹھ رہا کیوں؟ صبر ابھی کر لے، اتنا سا مصیبت اٹھا کے صبر کرنے سے اچھا بغیر مصیبت کے صبر کر۔ تو یہ جو چیز ہے یہ عقل مندی بھی ہے، اور سلف کا طریقہ یہی ہے۔ جو حدیث میں نے بیان کی ہے یہ امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 7797 ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، اس سے آگے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کتنی دور تک تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، جعرانہ کے مقام پر ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آیا، منصرفہ من حنین وفی ثوب بلال فضہ، حنین سے لوٹ رہے تھے لوگ، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلا یا کپڑا تھا، جھولی تھی جس کے اندر سونا تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبض منها یعطی الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جھولی میں سے، اس کپڑے میں سے، جیسا آج بھی جیسا ہوتا ہے نا کپڑا ہوتا ہے اس کے اندر پیسے جو بھی ہونا ہوتا ہے جمع کرتے ہیں، اس میں چاندی تھی، وہ چاندی آپ لے رہے تھے لوگوں کو دے رہے تھے، چاندی لوگوں کو لے کے دے رہے تھے اس میں سے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے دیکھا تقسیم ہو رہی چاندی، کیا کہا؟ یا محمد اعدل، آگے کیا کہا؟ اے محمد، بدتمیزی، اے محمد، خطاب کیسے کر رہا ہے؟ اے محمد انصاف کرو، کیا کرو؟ عدل و انصاف کرو۔ آپ نے فرمایا ویلک، برا ہو تیرا، ومن یعدل اذا لم اکن اعدل، اگر میں ہی انصاف کرنے والا نہیں ہوں تو پھر اور کون ہے جو انصاف کرے گا؟ جو انصاف سکھانے کے لیے آیا اللہ کی طرف سے، جس پر اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کو تو کہہ رہا ہے کہ تو انصاف کرو، اگر یہی انصاف کرنے والا نہیں تو پھر اور کون کرے گا انصاف؟ اللہ کا نبی اور رسول ہی انصاف کرنے والا نہ ہو، امتی ہوگا انصاف کرنے والا۔ لقد خبت وخسرت ان لم اکن اعدل، اور اگر ایسا ہے کہ میں عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہوں تب تو ناکام و نامراد ہو گیا، میرے پیچھے چل کے مجھ کو نبی مان کے، جب ایسے کو نبی مان رہا ہے جو عدل و انصاف کرنے والا ہی نہیں، تب تو بھی ناکام و نامراد ہو گیا اس کے پیچھے چل کے، اس کا امتی بن کے، اس کا پیروکار ہو کے۔ فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعنی یا رسول اللہ فاقتل هذا المنافق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ موجود ہیں وہاں پہ،
کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ فقال معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ان یتحدث الناس انی اقتل اصحابی، اللہ کی پناہ اس سے کہ کہیں لوگ یہ کہنے نہ لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگ جائیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل کا مستحق تھا نبی کی گستاخی کی وجہ سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اگر اس کو قتل کیا جائے، آپ نے نہیں کہا کہ اس کو قتل نہیں کر سکتے، آپ نے کہا کہیں لوگ ایسا نہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اسلام کی، نبی کی بدنامی ہو۔ اگرچہ یہ قتل کا مستحق ہے لیکن پھر بھی اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے نبی کی اور دین کی بدنامی ہو۔ آپ سوچئے، آپ نے قتل نہیں کیا اس کو، اور آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ان ھذا واصحابہ یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم، یہ اور اس کے ساتھ والے لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ یمرقون منہ کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے پار نکل جاتا ہے۔ یعنی کوئی دیندار نہیں، اچھا آدمی جانے دو، چھوڑ دو اس کو، ایک آدھ غلطی ہو گئی اس سے، نہیں، یہ گمراہ آدمی ہے اور یہ تنہا نہیں ہے، اس کے ساتھ اور لوگ ہوں گے، اور یہ اتنے دور نکل جائیں گے کہ بالکل گویا کہ دین سے نکل جائیں گے، جیسے شکار کے پار تیر نکل جائے ویسے ہی یہ دین میں آئیں ٹھہرے نکل جائیں گے، یعنی ہدایت کا راستہ جو ہے اس سے دور ہو جائیں گے، ایک دم دور نکل جائیں گے۔ خوارج، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری نے اس کو، امام البخاری نے فضل الخمس میں اس کو روایت کیا ہے 3138 پر، امام مسلم نے کتاب الزکاۃ میں۔ یہاں دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں، یہ بگڑا ہوا ہے، یہ گمراہ ہے، یہ گستاخ رسول ہیں، رسول پر الزام لگا رہا ہے، انصاف کرو، رسول کو سکھا رہا ہے، حضرت عمر کہہ رہے قتل کر دو اس کو، منافق کو، لیکن آپ نے کیا کہا؟ لوگ ایسا نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدنامی بھی نقصان ہے، اسلام کی بدنامی نقصان ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو قتل نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نہیں دیکھا کہ یہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، آپ نے فیوچر دیکھا، کیا ہوگا اس کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوگا، تو آپ نے اس بدنامی سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آج کا کام نہیں کیا، جس کی گنجائش تھی لیکن آپ نے وہ نہیں کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ انجام دیکھ کر قدم اٹھائیں۔ بہت ساری چیزیں مسلمان کرتے ہیں، اسلام بدنام ہوتا ہے، ہم دوسروں کو نام رکھتے ہیں، ہاں ان کی سازشیں، وہ تو ہمیشہ سازش کرنے ہی والے ہیں، آپ نے ان کو ڈنڈا دیا ہماری پٹائی کرو۔ انگلش میں کہاوت ہے no one can ride your back unless it is bent، کوئی آپ کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی پیٹھ جھکی ہوئی نہ ہو۔ اگر اغیار کی سازشیں ہیں تو کہیں ہماری بھی تو بے وقوفیاں ہیں، ہم ایسی کوئی بے وقوفی نہ کریں جس سے اسلام بدنام ہو، جس سے اسلام بدنام ہو، خاص طور سے آج کے دور میں جبکہ میڈیا بہت طاقتور ہے، ایک کونے میں کوئی مسلمان غلطی کیا پوری دنیا میں وہ پھیل جاتا اور سارے مسلمان اس کی زد میں آ جاتے ہیں، اس پہ ٹی وی ڈیبیٹس ہوتے اور نہ جانے کیا کیا ہوتا۔ ایسا کوئی کام مسلمان نہ کرے جس سے اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمان بدنام ہو۔ تو یہ اس دور کے لیے خاص طور سے یاد رکھنے کی چیز ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو اس تعلق سے ذکر کرنی مناسب سمجھی میں نے، کہ یہ بھی ایک اصول سلف کا ہے کہ جب بھی کوئی قدم آدمی اٹھائے یا ایک مجتمع، ایک سماج کوئی قدم اٹھائے، کچھ لوگ، کوئی قوم قدم اٹھائیں،
تو یہ دیکھے کہ اس کی وجہ سے اگر اسلام بدنام ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر مسلمانوں کی جان و مال کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اگر اسلام کی دعوت کے لیے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام کو نقصان ہو۔ انفرادی فائدہ ہوا لیکن اجتماعی نقصان، تو یہ تو بیوقوفی ہے، یہ خود غرضی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے انفرادی فائدے کے لیے یا 10 آدمیوں کے فائدے کے لیے اگر میں ایسا قدم اٹھاؤں جس سے ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے لیے نقصان کا دروازہ کھلتا ہے، تو یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے۔ مزید باتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ حزبیت کیا ہے اور حزبیت سے متعلق قرآن و سنت کی دلیلیں اور اس میں برائی کیا ہے، انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔